إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں دو پاک باز لوگوں کا تذکرہ ہوا، ایک سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ ان کے متعلق ہمیں بتایا یہ گیا کہ یہ عام انسان تھے، اللہ نے ان پہ بہت کرم کیا، یہاں تک کہ بادشاہت عطا کر دی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا، پرندوں کو حکم دیا، تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو۔ آپ تصور کریں ذرا کہ ایک شخص جب اللہ کی تعریف کے کلمات کہہ رہا ہو، اس کے ساتھ اسی انداز میں پہاڑوں اور پرندوں کی آوازیں آئیں تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ہی نہیں دی بلکہ ہواؤں پہ کنٹرول دیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ ان ہواؤں سے وہ کیا فائدہ لیتے تھے کہ ایک مہینے کا سفر جو ہے وہ صبح کے ٹائم ہی کر لیتے، ہوا کو حکم دیتے یہاں پہنچا دو، وہ پہنچا دیتی۔ اسی طرح شام کے وقت وہ مہینے کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیتے۔ یہ سارا کچھ ملنے کے باوجود دنیا کے اندر ضرب المثل ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کی عبادت۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، نبی کریم نے فرمایا حضرت داؤد سے بہتر روزہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پوری زندگی ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، اور پوری زندگی رات صرف آدھی رات سوتے پھر قیام کرتے، اور پھر چند لمحے سونے کے بعد فجر کے وقت اٹھ جاتے، اور آپ چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کی تسبیحات ہوتی۔ یہ بھی مالدار تھے، لیکن ان کے مال نے انہیں متکبر نہیں بنایا، ان کے مال نے انہیں اللہ سے دور نہیں کیا، بلکہ مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کی نافرما برداری کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہم سورۃ نمل میں یہ پڑھ کے آئے ہیں، جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے تو اس چونٹی نے کھڑے ہو کے اپنی دوسریوں کو کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ پکار سن لی، کیونکہ اللہ نے جانوروں کی بولیاں انہیں سکھائی ہوئی تھی۔
فتبسم ضاحكا من قولها. ان کی اس چیونٹی کی اس بات پہ آپ ہنس پڑے اور ہنس کے فخر نہیں کیا کہ لو جی میرا لشکر سے تو ہر چیز ڈرتی ہے، بلکہ کیا کہا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ہنس کے کہنے لگے اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں. شکر کس طرح؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، کہ میں نیک عمل کروں، ترضا جن سے تو راضی ہو جائے. اللہ راضی نیک اعمال سے ہوتا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کسی کو نیک بندوں میں شامل فرما لے. اب اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ ہو رہا ہے. قوم سبا وہ ہے جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ بلقیس کا معاملہ ہم یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں پیچھے. تو یہ قوم سبا اپنے زمانے کی سب سے زیادہ مہذب قوم تھی، ترقی یافتہ قوم تھی. یہ سبا یہ یمن کا ایک شہر ہے. یمن اس وقت یہ سارے یمن کے علاقے کو سبا کہتے تھے، اور یہ علاقہ ایسا تھا یہاں بارشیں یعنی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ پہاڑوں سے آنے والے چشمے یا بارشی پانی وہ اس وقت کے زمانے میں انہوں نے بند بنایا ہوا تھا. آبپاشی نظام ایسا تھا کہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے سرسبز تھا، باغات تھے ہر طرف. ائمہ مفسرین لکھتے ہیں الائچی کے، یہ دار چینی کے، کھجوروں کے، انگوروں کے باغ تھے. اور اس شہر کی کیفیت یہ تھی کہ جب ہوا چلتی تو پورا شہر جو ہے خوشبو سے معطر ہو جاتا. اتنی نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا. اور یہ دنیا کا بہت بڑا ڈیم آج کے زمانے کے لوگ بھی اس ٹیکنالوجی پہ حیران ہیں، کیونکہ وہ آج بھی کچھ اس کی حالت موجود ہے، لوگوں نے دیکھی ہے، اس پہ تحقیق کی ہے. یہ مٹی کی دیواروں کو بنا کے ڈیم کو کھڑا کیا گیا تھا. اس قوم کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. لقد كان لسبأ في مسكنهم، البتہ تھے قوم سبا اپنے گھروں میں آیتن، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یعنی دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. جنتانی عن یمین و شمال، ان کے دائیں اور بائیں باغ ہی باغ تھے. کلوا من رزق ربکم، اللہ نے انہیں کہا کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر کرو. بلدۃ طیبہ، ان کا شہر بہت ہی خوبصورت تھا. طیبہ سے مراد بڑا صاف ستھرا، ہر طرف گرینری اور عجیب منظر تھا. رب غفور، کہا تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے. لیکن انہوں نے اس نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر کرنے کے بجائے فاعرضوا، ہر بات میں نافرمانی کی، منہ پھیرا. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر بند کا سیلاب ڈال دیا. وہی بند جو انہوں نے آبپاشی کے لیے رکھا ہوا تھا، جس سے اپنی مرضی سے. اور اس کے متعلق ائمہ مفسرین نے لکھا ہے یہ 50 میٹر چوڑی دیوار تھی، 50 میٹر،
اور کتنی لمبی تھی، اس میں لوہے کی کھڑکیاں، گیٹ لگے ہوئے تھے کہ اپنی مرضی سے جو مرضی کھول لیتے، جس علاقے کو پانی دینا اس طرف چلا جاتا۔ تو اللہ نے نیچے سے ختم کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ناشکری اور کفر کیا، وہ بند ٹوٹ گیا۔ آج بھی اس دیوار کا 1/3 موجود ہے، باقی سب دیوار اس پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے یہ عذاب ان پہ ڈالا۔ قوم نوح کے بعد سب سے بڑا سیلاب جو دنیا میں آیا تھا وہ سیل العرم تھا، جو اس یمن کے اندر قوم سبا کے اوپر اللہ نے ڈالا تھا۔ اور سیلاب کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ ہمارے دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، دریا اپنے ساتھ مٹی لے کے آتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسی مٹی لے کے آتے ہیں، سیلاب جب گزر جاتا ہے تو وہ زمین بڑی زرخیز بن جاتی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ سیلاب جب گزر کے جاتا ہے تو وہ زرخیز زمین دلدل بن جاتی ہے، اس کے اندر اگانے کی قوت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زرخیزی کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سیلاب ایک ہی ہے، بعض جگہ ایسی مٹی ٹھہر جاتی ہے جو اسے زرخیز بنا دیتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب پورے علاقے کو دلدل اور گندگی بنا دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان کے باغوں کو دوسری طرح بدل دیا کہ جب وہ سیلاب ختم ہوا اس کے بعد سرکنڈے اگ گئے، بہت سی بوٹیاں اور ایسی چیزیں اگ گئیں جن کے اوپر جو پھل لگتا کڑوا، کسیلا، بدمزہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اکل خمت و اصل و شیء، بدمزہ، کڑوے، بے ذائقہ اور عجیب و غریب، ہاں من صدر قلیل، بہت کم بیریاں بھی اللہ نے دی۔ یہ لوگ جو ہر آسائش کی چیز، ہر بہترین پھل کھانے کے عادی تھے، یہ بیر کھانے پہ آ گئے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہ بچی، سب کچھ اللہ نے ختم کر دیا۔ جس پھل پہ ہاتھ ڈالتے یا وہ کڑوا ہوتا یا کسیلا ہوتا، اور کھانے کو دل ہی نہ چاہتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہوں، اچانک وہ نعمتیں چھن جائیں، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال نعمت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ چند دن پہلے لاہور میں ایک پلازے کو آگ لگی، انسان اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنے معاملے میں اپنی ساری انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، سارا پیسہ وہیں پہ صرف ہوتا ہے، مال کی صورت میں پڑا ہوتا ہے۔ ان کے بیچاروں کے کروڑوں روپے کے مال جو پلازے کے اپنی دکانوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، رات کو جب وہ گئے تھے تو بڑی آسودگی کے ساتھ کہ ہمارے پاس اللہ نے ہر نعمت دی ہے، ہر دن لاکھوں روپے کما کے لے جاتے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو سب کچھ چل کے راکھ ہو گیا۔ ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کہتے ہیں 800 سال قبل از مسیح، اس سے لے کر 1350 سال تک اللہ نے انہیں چھوٹ دی تھی اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن انہوں نے نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ان کے دل میں خوف خدا باقی ہے، ہر وہ اپنی خوشی اور غمی کے اندر اللہ کے حکموں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، وگرنہ اکثر لوگ نہ خوشی اور غمی میں ایسے بہہ جاتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی رب بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ایک طرف سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سیدنا سلیمان کی زندگی دیکھو، اور دوسری طرف قوم سبا کو دیکھو کہ انہوں نے یہ معاملہ کیا کیا۔
اور اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ کہا یہ سب کچھ برباد کیوں ہو گیا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدترین بدلہ میں نے ان کے کفر کی وجہ سے دیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کیا۔ وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسا بدلہ ہر ناشکرے کو دیتے ہیں۔ اللہ ناشکری سے محفوظ رکھے۔ جیسے جیسے اللہ نعمتیں دیتا ہے انسان کو ویسے ہی اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کے درمیان ایسی بستی، ایسی قریے رکھے تھے جس میں بہت برکت عطا فرمائی تھی۔ اس سے مراد شام کی، اور یمن سے لے کر شام تک رستہ یہ ایسا تھا کہ جگہ جگہ چونکہ بہت زیادہ باغات تھے، اس رستے پہ بہت بستیاں تھیں، ایک بستی ختم نہیں ہوتی تھی دوسری، یہاں پہ کوئی ویرانہ نہیں تھا، لوگ بڑے امن کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور نہ کسی کو آرام کے معاملے میں کوئی خلل تھا کہ وہ آرام کرنا چاہتا تو چند تھوڑی سی چلنے کے بعد اسے کوئی بستی مل جاتی، کھانے پینے کا سامان مل جاتا۔ اللہ نے اتنی سہولتیں دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ سنتے تھے کہ فلاں لوگ فلاں جگہ سفر کرتے ہیں، بڑی بڑی دور تک بندہ نظر نہیں آتا، بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کر دی اے اللہ ہمارے سفروں کو بھی اس طرح لمبا کر دے۔ اب دیکھیں اللہ نے نعمت دی، جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے من اور سلوہ دیا تو وہ کہنے لگے نہیں ہمیں دال چاہیے، ہمیں تھوم چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اللہ نے یہ ذلت ان پہ ڈال دی، لو پہلے بو، پہلے اسے اگاؤ، اس کا پھل کاٹو پھر کھاؤ۔ انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ آسمان سے صبح اور شام ان کے لیے کھانا آ جاتا۔ اسی طرح ان کا معاملہ اللہ نے اتنا خوبصورت، کیونکہ یہ ایک ایسی شاہراہ تھی یمن سے لے کر شام تک کہ جس پہ لوگ اپنی تجارتی سفر کرتے تھے، یہ دنیا کی تجارت کا مرکز تھا۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن الٹی انہوں نے دعا کر دی فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ ہاں پہلی آیت وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان بہت برکت دی۔ قرآن ظاہرتاً، ایسی بستیاں جو ظاہر تھی، یعنی ایک بستی سے کھڑے ہو کے دوسری نظر۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اس کے چلنے میں ہم نے بڑی قدرت انہیں دی تھی، آسانیاں دی تھی۔ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامٍ آمِنِينَ، ہم نے انہیں کہا تھا چلو پھرو، دن ہے یا رات تمہیں کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارے سفروں کو ذرا لمبا کر دے، یعنی یہ بستیاں نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا یہ۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں ایسے قصے کہانیوں کی صورت میں رکھ دیا، سب ختم ہو گئے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، میں نے انہیں توڑ کے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ العیاذ باللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یہ نشانیاں ہیں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے انسان کے لیے، کہ اللہ رب العزت ناشکروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ناشکری سے محفوظ رکھے، ہم شکر ادا کریں۔ شکر کیا ہے؟ جیسے جیسے اللہ نعمتیں عطا کرتے ہیں ویسے ویسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، نہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ کفر کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔